پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے نو مولود بچے جو جن کی ولادت ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہی انہیں یا تو مار دیا جاتا ہے یا کچروں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا پیدا ہونے سے پہلے ہی بعض صورتوں میں جس کو قتل کہتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھیں گے، جو کچھ نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کریں گے، موبائل فون اور ہر اس معاملے کو جو آپ کی توجہ بٹائے اس سے بچیں گے، دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان روایات کی پیروی کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلانے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ آج ہم سلسلے میں کیا کیا دیکھیں گے کہ آج کے سلسلے کی جھلکیاں کیا کیا ہیں۔ اورنگی ٹاؤن پیر آباد پولیس چوکی میں موجود ہیں۔ جو قبرستان کا بنا ہوا راستہ ہے اسے گزرے تو ہم نے دیکھا ایک قبر پہ ایک سفید کلر کا مٹھائی کا شاپر جناب پڑا ہوا ہم نے دیکھا، اور وہ باقاعدہ ہل رہا ہے۔ کچھ منٹ اور کچھ لمحے بھی ضائع کر دیتے، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اللہ کا بہت بہت میرے پہ کرم رہا، اور آج اللہ نے بیٹا بھی مجھے دے دیا۔ فجر میں یا شام کے ٹائم یا رات میں لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ روڈوں پر یا کسی گلی کے نکڑ پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اور کیا ہے یہ تو ظلم ہے۔ یہ سمجھ لو کہ قیامت کا ایک منظر ہی ہے۔ درندے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ظالم لوگ ہیں۔ اگر اس کا ریشیو کم کرنا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ یہ جو پھینک دیتے ہیں وہ خود بھی پہلے بچے ہی ہوں گے نا، پیدا کرا ہے تو اسے سنبھال کے رکھیں نا۔ بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور جو آتے ہیں اپنا نصیب لے کے آتے ہیں۔ روزانہ کراچی میں ایوریج 1 یا 2 ڈیڈ باڈی ملتی ہیں نوزائیدہ بچوں کو۔ کچھ زندہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قتل نہ کریں، جھولے میں ڈال دیں۔ آپ کا میڈیا، آپ کا معاشرہ اسلام سے دوری کا درس دے گا تو یہ چیزیں ہوں گی۔ کوئی ایسا واقعہ کرتا ہے، بچے کو جان بوجھ کر پھینک دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، اس کا جنین بچہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو 302 کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ معاملات، اور کہتے ہیں نا کہ پتھر سے پتھر دل شخص بھی اس میں افسوس کا اس کا معاملہ ہو جائے، غم زدہ ہو جائے، دل پسیج جائے، ہو سکتا ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی بہہ جائے۔ ایسے ایسے معاملات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان اسباب پر بھی غور کریں گے کہ جو اس ظالمانہ اور غیر منصفانہ، غیر اخلاقی اور کئی صورتوں میں غیر شرعی عمل کا جو سبب بنتے ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ان وجوہات پر بھی
कुछ ना कुछ मदनी पھول بیان کرنے کی میری نیت ہے. ہمارا آج کا یہ سلسلہ ایک واقعے کے بعد بنا ہے کہ وہ واقعہ کیا ہوا. وہ واقعہ ہمارا یہ قصبہ کالونی میں جو ایک نومولود بچے کو تھیلی میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیا گیا تھا, اور وہاں پر پولیس کی گاڑی اپنا وہ کہہ سکتے شاید معمول کا جو ان کا گشت ہوتا ہے وہ کرتی ہوئی پہنچی ہوگی, پیٹرولنگ جس کو کہتے ہیں, اور وہاں یہ بچہ ان کو ملا ہوگا اور یہ پورا ایک واقعہ بنا. اور یہ واقعہ ہمارے اس سلسلے کا بنیادی سبب بھی بنا, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے متعلق مزید معلومات لی. اس سے پہلے بعض اوقات میں ہم اس پر کچھ نہ کچھ عبرتناک خبروں کے حوالے سے سلسلہ کر چکے ہیں, لیکن آج باضابطہ ایک پوری معلومات اور تیاری کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر آئے. یہ واقعہ جو قصبہ کالونی کا پیش آیا, یہ کیا تھا واقعہ, کیسے بچہ ملا اور بچہ اب کہاں ہے, ان تمام تر معاملات کو دیکھنے کے لیے آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اورنگی ٹاؤن پیر آباد پولیس چوکی میں موجود ہیں. ایک واقعے کے حوالے سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا, کیا اس کی ڈیٹیل ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے چلتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ عمران گجر بھائی موجود ہے جو چوکی انچارج ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری چوکی کی حدود ہے پراچا قبرستان, جو میری چوکی کے عقب میں واقع ہے. ہم اپنے معمول کے گشت پر تھے جب ہم جو قبرستان کا بنا ہوا راستہ ہے اس سے گزرے تو ہم نے دیکھا ایک قبر پہ ایک سفید کلر کا مٹھائی کا شاپر جو نا پڑا ہوا ہم نے دیکھا, اور وہ باقاعدہ ہل رہا ہے. مطلب ہم یہ سمجھے کہ شاید اس میں کوئی جانور کا بچہ جیسے بلی کا یا کتے کا بچہ جو ہے اس کے اندر چھوٹا پھنس گیا ہے تھیلی کے اندر, اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے. تو ہم رکے مطلب اس نیت سے کہ اس میں جو بچہ جانور کا پھنسا ہے اس تھیلی میں اس کو نکالیں. جب وہاں گئے تو اس تھیلی کو چیک کیا تو اس میں ایک انسانی بچہ موجود تھا, جسے دیکھ کر ہم جو ہے دنگ رہ گئے. اور مطلب ایک سیکنڈ کے لیے تو اپنے حواس بھی میں کھو گیا کہ یار یہ ایسا یہاں یہ کیا ہو گیا. ہم اسے لے کر آئے, اس کو پھر باقاعدہ طبی معائنے کے لیے لے گئے. الحمدللہ وہ بچہ نارمل ہے اور بالکل اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. اور وہ ہم نے ہماری چوکی کا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے جس کے پاس پہلے 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں تھا, تو اس نے خواہش ظاہر کی تھی اور پڑھا لکھا اور شریف انسان ہے, اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسی کے ہینڈ اوور کیا جائے. اور اس کے اصل ماں باپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے. آیا کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کسی مجبوری کے تحت اس بچے کو وہاں چھوڑا گیا ہے یا کہ اپنا کوئی گناہ چھپانے کے لیے اس بچے کو وہاں چھوڑا گیا ہے. پولیس خود بھی ایک ٹرسٹ ہے, پولیس لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اور پولیس کے اوپر اگر ہم ٹرسٹ کریں گے, پولیس پہ بھروسہ کریں گے, تو اگر آپ سامنا نہیں کر سکتے تو کم از کم پولیس کو اطلاع ضرور دے دیں. کہیں بچہ چھوڑ کر پولیس کو فوری اطلاع دے دیں ہم نے یہاں بچہ چھوڑا ہے, تاکہ ہم اس کی جان بچا سکیں. تو آپ نے ایسے کتنے واقعات دیکھے ہیں؟ تقریباً 5 ماہ ہو گئے اس چوکی پہ. جب سے میں آیا ہوں میرے سامنے یہ پہلا واقعہ ہے, اور شاید یہ میڈیا پہ بھی پہلا واقعہ ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ زندہ حالت میں ملا ہے. اس سے پہلے مردہ حالت میں ملتے رہے ہیں, اور ان کو جنگلی جانوروں نے جو ہے وہ اپنی خوراک کا حصہ بھی بنایا. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا اور ہم گشت کرتے ہوئے وہاں قبرستان پہنچے, اور اس بچے کی جان بچانے کے لیے اور ہماری اس کے اوپر وہاں نگاہ پڑی اور ہم رک گئے اور ہم نے شاپر چیک کر لیا. اگر ہم کچھ منٹ اور کچھ لمحے بھی ضائع کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو جاتا. مدنی چینل کے ناظرین, سب پولیس والے جیسے کہ عوام میں مشہور ہے کہ پولیس پہ بھروسہ نہیں کرتی عوام. دیکھیں یہاں پر سب پولیس والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. ان کا وہاں پر اپنے معمول کے مطابق جانا ہوا اور ایک نامولود بچے کو بچانا ان کی قسمت میں تھا,
اور یہ پولیس کے محکمے کی یہ کاوش ہے، ایک ان کی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے ذریعے ایک چھوٹا سا بچہ، پھول سا بچے کو ایک زندگی مل گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جو ہمارے پولیس کے جو اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جو ہمیں واقعہ بیان کیا، واقعی ان کا یہ عمل کئیوں کے دلوں کو جیتنے کا سبب، اور اگر اخلاص نصیب ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یقیناً ثواب کا بھی استحقاق بنتا ہے. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ سے یہ کام لے لیا ہے. اگر اسی طرح کے کام ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کرتا رہے اور اچھے طریقے سے کرتا رہے، اور اس میں موجود جو بدعنوانی اور کرپشن کے جو عناصر ہیں اسے نکالا جائے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اعتماد بڑھے. دیکھیں، صرف کہہ دینے سے اعتماد نہیں بڑھ جاتا. ہمارے مبلغ صاحب نے بھی آپ کی بھرپور تائید کی. یقیناً میں بھی تائید کروں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی جیسے لوگ نہیں ہوتے. اچھے برے کہاں نہیں ہوتے؟ ہر طبقے میں آپ چلے جائیے معاشرے کے، آپ کو اچھے برے لوگوں کی وہاں پر مطلب پرسنٹیج کچھ نہ کچھ ملے. کہیں اچھے زیادہ ہیں تو کہیں برے زیادہ ہیں. لیکن اگر یہی اسی طرح کے عمل، جیسے کہ اطلاع کوئی دے دے تو اس کا نام بعد اوقات سیغہ راز میں نہیں رہتا، کوئی ایسا کر دے تو یہ ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں رشوت نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے، یا کرائم کو شیلٹر نہیں دیا جاتا، یہ سب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. لیکن دیکھیے، ایک نیک کام آپ کے ذریعے ہوا، اور یہ نیک کام مدنی چینل کے ذریعے اس وقت پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں تک پہنچ جائے. اور یقیناً اس میں لوگوں کا آپ کے لیے ایک اچھا ہی پہلو سامنے آنے کی امید ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی ہے. اگر ایسے اللہ کرے کہ کوئی منفرد اور انوکھے واقعات اگر ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں یا دیگر اس طرح کے شعبوں سے ہوتے ہیں، تو ہم بھی معاشرے میں جو اچھے کام ہوتے ہیں ان اچھے کاموں کو پروجیکشن دینے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا ذہن رکھتے ہیں. اتوار کو میرا اپنا بیان تھا کہ سمجھانے کے فائدے. تو اب تک ہم نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے رکھتے رہے، منفی پہلو. لیکن جب ہمارے سامنے ایک پوزیٹو بات آئی اور ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے کئی علاقوں کے اندر، یا چند علاقے لے لیجئے، اس بات کا نوٹس لیا گیا، اور وہ 31 دسمبر 31 دسمبر کو ہونے والے خرافات میں جن لوگوں نے کمی دیکھی، ہمارا ان سے رابطہ ہوا، پتہ چلا، تو باقاعدہ حوصلہ افزائی والا سلسلہ لے کر آپ کے سامنے آئے کہ الحمدللہ لوگوں نے، سننے والوں نے نوٹس لیا ہے. تو حوصلہ افزائی بھی مدنی چینل کے ذریعے بالکل ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہتی ہے. اسی طرح جیسے آپ کا یہ کام ہوا تو ماشاءاللہ ابھی جیسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا کہ اس طرح یہ پیکٹ ملا اور یہ بچہ، اور پھر انہی کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک ہمارے پولیس والے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے وہ بچہ گود لے لیا. میں بھی ممکن ہے، میں تصور کر رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر وہ فرد دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہے ہو جنہوں نے وہ بچہ اس قبرستان میں یا اس جگہ چھوڑا ہو. میں بھی اس بچے کا چہرہ ہو سکتا ہے کہ دیکھ کر اس کا دل للچائے اور وہ کسی صورت اس بچے کو پانے میں دوبارہ کامیاب ہو جائیے. واللہ عالم، میں نہیں جانتا، ایک ایسے ذہن میں ابھرتا ہوا خیال ہے کہ وہ اتنا چاند سا پیارا سا اور اتنا خوبصورت اور پرکشش وہ مدنی منا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور اس کے لیے عافیت و خیر کا سامان پیدا فرمائے. اور میں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس رابطہ کے تحت ہم ان اسلامی بھائی کے گھر پہ موجود ہے. کیا کیفیت، ان کے کیا جذبات ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا بہت بہت میرے پہ کرم رہا. میں تقریباً 15 سال ہو گئے شادی کو. 4 بیٹیاں اللہ نے دیں. ننھا سا پھول میرے ہاتھ میں ہے. میری فیملی مکمل ہو گئی ہے. میں خود اتنا خوش ہوں، میری مسز، اس کے علاوہ میری بیٹیاں، میرے فیملی کے جتنے ممبرز ہیں، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار، سب خوش ہیں. اور آج اس کی ہم چھٹی کی رسم کر رہے ہیں. اس کے بال وغیرہ صاف کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کا عقیقہ بھی کیا جائے گا. اور جو بھی رسمیں اپنی اولاد کے لیے انسان کرتا ہے انشاءاللہ تمام کی جائیں گی. جو بزرگ ہیں، ہمارے ماموں ہو گئے، چاچا ہو گئے، جو میرے بڑے ہیں،
किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि सब मेरे साथ मेरी खुशी में शामिल हैं। और मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि मेरा भाई कितना खुश है, मेरे चाचू कितना खुश हैं, या मैं ज़्यादा खुश हूँ। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये नवाजा। मेरी ड्यूटी है एज अ वायरलेस ऑपरेटर। तो वायरलेस ऑपरेटर बेस चौकी पे या थाने में या जहाँ पर भी हम ड्यूटी करते हैं, वहाँ बिल्डिंग के अंदर ही इंस्टॉल होता है। तो हमारी ड्यूटी बिल्डिंग के अंदर ही होती है। ये हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल है, हमारे इंचार्ज साहब गश्त कर रहे थे, उनको मिला। उन्होंने आपको ये पूरा वाकया बताया भी होगा कि किस तरीके से मिला। टेलीफोन करके उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह एक बच्चा मिला है और हम लोग आ रहे हैं। तो बाकी बातें फिर उनके आने के बाद ये वाकया उन्होंने तफसीलन मुझे बताया। मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा रखा है मैंने, जो इस वक्त तकरीबन 4 साढ़े 4 साल की है। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं मोहम्मद रखूंगा, मगर मेरी बेटी ने जैसे ही इसको लिया तो उसने कहा कि इसका नाम मैं शायान रख रही हूँ। तो उसकी खुशी की खातिर मैंने उस पर एतराज़ नहीं किया। आप पुकारने के लिए शायान रखें और नाम इसका मोहम्मद रखें। चले तो मैं आपको दावत देता हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी खुशी, मैं जहाँ तक समझ सका हूँ आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि दुनिया की आपको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। ठीक है, तो आप इस शुक्राने में अगर नमाजों का एहतमाम रखें घर के अंदर भी, और घर वालों को भी कहें कि नमाज पढ़ें, आप खुद भी नमाज में इस्तेकामत के साथ, मतलब ये कि दावत भी दें, खुद भी पढ़ें, और साथ ये कि घर में मदनी चैनल चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। सबसे पहले जब ये हमारी चौकी पे आया तो मेरे जहन में एक बात आई। अपने इंचार्ज साहब को मैंने कहा कि सर, इसको हो सकता है किसी ने अजान भी ना दी हो। तो हमारे चौकी इंचार्ज इमरान गुजर साहब ने इसके कान में अजान दी, और ताकि इसको भी पता लगे कि ये मुसलमान है। तो मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि ये हमें सही सलामत मिला, क्योंकि जिस जगह ये रखा हुआ था वहाँ जानवर भी आते जाते हैं, कोई इसको नुकसान भी पहुँचा सकता था, और कुछ नहीं तो चींटियाँ चढ़ जाती हैं, वो बच्चे को जख्मी कर देती हैं। तो सर्दी भी थी, सर्दी की वजह से भी कुछ हो सकता था। आपको ये लग रहा था कि कितने घंटों से पड़ी होगी ये थैली या शॉपर जो भी है? नहीं, हमारा अंदाज़ा ये है, घंटे वाली बात नहीं है, ये कुछ देर पहले ही रखा गया। ज़्यादा देर इसको हुई नहीं, वरना इसको कोई ना कोई नुकसान हो जाता। चलिए, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आसिफ भाई को सही सलामत एक मदनी मुन्ना मिल गया। माशाअल्लाह। आसिफ भाई, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक काम आपके ज़रिए हुआ है, और माशाअल्लाह ये प्यारा प्यारा चांद सा मदनी मुन्ना, जिसके लिए हमारे इस्लाम भाई ने आपको तरगीब दिलाई कि नाम मोहम्मद रखे, कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद अहमद रखे। बिशारत है, खुशखबरी है उसके लिए कि अल्लाह ताला उससे और उसके वालिद को जन्नत अता फरमाए। और जाहिर है कि ये बेटा है किसका, इसका पता नहीं है। अलबत्ता नाम मोहम्मद रखने और जो शायान आपने इसका नाम रखा है, अल्लाह ताला इसको पुकारने के लिए अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए और आपको इसके शरई हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। अब ये कि मेरी आपसे मदनी इल्तिजा ये है कि ज़ाहिर ले पालक बच्चे जो अमूमन इदारों से लिए जाते हैं या इस तरह मतलब किसी को मिल जाते हैं, इसके शरई अहकाम होते हैं, दूध के अहकाम होते हैं, आगे जाकर पर्दे के अहकाम होते हैं, इसकी मतलब नस्ब के अहकाम होते हैं कि इसकी निस्बत, इसके वालिद, माँ वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो इस तरह के जो भी इस्लामी भाई या फैमिली मेंबर्स इस तरह को कोई काम करते हैं, ज़ाहिर है कि उसकी हर एक की जुदा जुदा डिटेल हो सकती है। मैं सिर्फ हमारे आसिफ भाई को नहीं अर्ज़ करा, आसिफ भाई के ज़रिए मैं दुनिया भर के तमाम आशिकान रसूल से ही अर्ज़ करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हो, आप अपने किसी रिश्तेदार का, खाला का, मामू का, चाचा का, किसी का भी कोई बच्चा गोद लेते हैं, जिसको ले पालक कहते हैं, या इस तरह किसी इदारे से लेते हैं, तो हर एक की देखिए जुदा जुदा कैफियत होती है। कहीं का उसका नस्ब का पता होता है, कहीं नस्ब का पता नहीं होता। तो अब इस बच्चे के लिए क्या क्या शरई अहकाम है, और अगर ये जिंदा बच जाता है आगे तक, तो इसके बालिग होने तक के, बालिग होने के बाद तक के क्या क्या शरई अहकाम है, और घर में अगर इसके साथ जिसने ले पालक लिया, अगर उसकी बेटियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी 4 बेटियां भी हैं,
تو کل یہ بالغ ہوتا ہے تو 4 بیٹیوں کا کیا شرعی احکام ہوگا اس کے ساتھ، اگر یہ دودھ پیتا ہے نہیں پیتا وغیرہ وغیرہ، رضائے بھائی بنتا ہے نہیں بنتا، واللہ عالم جو کچھ کیفیت بنتی ہے، یہ سب چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے شرعی احکام معلوم کرنے کی بے حد ضرورت ہے، جس کی تفصیل ظاہر ہے کہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، ہر ایک کی جدا جدا تفصیل ہوتی ہوگی، لیکن میں ان آصف بھائی کے ذریعے جو واقعہ ہوا میں دنیا بھر کے لوگوں تک یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالخصوص ایسی سچویشن کے اندر کہ لوگ یقیناً اپریشیٹ کر رہے ہوں گے آپ کو اور اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے شرعی احکام ضرور معلوم کر لینے چاہیے تاکہ ہم یا ہماری اولاد، ہمارے گھر والے اور بعد میں یہ بھی کسی بھی شرعی معاملے میں پھنس نہ جائیں، گرفتار نہ ہو جائے، کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ ہماری جو بنیادی طور پر جو آج ہم نے جو سلسلہ لیا ہے اس کی یہ بنیاد تھی کہ اس طرح کوئی اپنا بچہ رکھ کر چلا، بچے کو ذرا دیکھیے تو صحیح یار، ہو سکتا ہے کہ اسے قبرستان میں ڈالنے والے، بچہ خود سے تو چل کر گیا نہیں، کوئی تو ہوگا کہ جس نے اس کو ڈالا ہوگا، کوئی تو ہوگا کہ کسی نے تو اس کو اٹھا کر ڈال دیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت اس کو نہ سمجھ پڑی ہو، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں ڈالے جانے والا اس کو دیکھ رہا ہو۔ اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یا گناہ کو چھپانے کے لیے کسی بھی وجہ سے، میں نہیں جانتا واللہ عالم کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہم ڈائریکٹ کسی بھی معاملے میں تہمت نہیں باندھ سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا۔ ہمارے پاس جب تک کسی بات کی شرعی ثبوت نہ ہو ہم کوئی بات کر نہیں سکتے کہ یہ جرم کے لیے ہے یا گناہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یا واقعی ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو ہی نہ پتا ہو کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کو نہ پتا ہو اور ماں باپ کو آج پتہ چل جائے کہ یار یہ ہمارا بچہ تو یہ ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور سوچ رہے ہو اور ماں باپ خود پریشان ہو کہ ہمارا بچہ ہمیں نہیں مل رہا، یا اللہ نہ کرے ماں باپ کے ساتھی کو واقعہ ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اپنی قیاس کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے پوزیٹیو جتنا سوچیں گے اتنا اچھا ہے۔ تو یہ تو اس بچے کے حوالے سے میں نے جو، کیونکہ ڈائریکٹلی ایک پرٹیکولر ایک بچے کی بات آ رہی تھی، مگر اگر ہم جنرلی طور پر معاشرے پر نظر دورائیں تو کیا آپ نے کوئی ہیڈنگز تیار کی ہوئی ہیں خبریں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اسپین میں خاتون نے اپنے 9 مولود بچوں کو گلا گھونٹ کے قتل کر دیا۔ جاپان میں ساحل کنارے 9 مولود بچی کی لاش ملی، ماں گرفتار۔ چین میں ماں نے نوزائیدہ بچی کو اپارٹمنٹ کی عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ ہند کے علاقے شمس آباد میں 9 مولود لڑکی کی لاش برآمد۔ کراچی میں 9 مولود بچی کو 6 منزلہ فلیٹ سے پھینک کر ہلاک کر دیا گیا۔ پنجاب کے علاقے رہوالی میں 9 مولود بچی کو پلاسٹک بیگ میں پھینک دیا گیا۔ گجرانوالہ میں سنگ دل ماں نے 9 مولود بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ شیخوپورہ میں دور جاہلیت کی یاد تازہ، 9 مولود بچیاں پھینک دیں۔ اورنگی ٹاؤن میں نوزائیدہ بچے کی لاش برآمد، پولیس کی نجی اسپتالوں میں چھاپہ مار کارروائی۔ دیکھیں یہ ایک جھلک ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں لاکھ پاکستان میں تو جیسے سالانہ میری اطلاع کے مطابق بھی لکھا ہوا ہے، یہ روزنامہ نوائے وقت 26 اپریل 2014 کی جو خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں 9 مولود بچوں کو ناجائز قرار دیتے ہوئے خفیہ طور پر قتل کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیروں پر بچوں کی ایسی لاشیں بھی ملتی ہیں جن کے جسم کے حصے جانور کھا چکے ہوتے ہیں۔ صبح پنجاب کے شہر گجرانوالہ کی پھر یہ پورا وہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے جو ایک میٹرنیٹی ہوم ہے، نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کے سارے واقعات یہاں پر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب ایسے واقعات دنیا بھر میں بڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں بڑھنے والے واقعات میں جو سر فہرست ہے وہ آئس لینڈ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر اس کی جو شرح ہے 66% ہے، 66%، اور اس کے بعد جس جگہ کا نام آ رہا ہے وہ جگہ ہے برطانیہ۔ جی ہاں، اب اس کے اسباب پر تھوڑا سا ہم یہ بھی غور کرتے ہیں کہ جو میرے پاس ریسرچ موجود ہے، جو وہاں کے کچھ مضامین لکھے جاتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، بہت تفصیل ہوتی ہے، آپ کو گھنٹوں پر بیٹھ کر تو ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہوتا۔ اب لکھتے ہیں کہ شادی کے بغیر بچوں کی پیدائش دنیا بھر کا مسئلہ ہے۔ شادی کے بغیر بچوں کی پیدائش میں اضافہ
صرف پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ایسے بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں گزشتہ 2 سال میں پہلی مرتبہ شادی کے بغیر بچوں کی پیدائش کی شرح انتہائی بڑھ گئی ہے۔ اخبار نے اس کی اہم وجہ برطانیہ کے روایتی خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ اور کئی صدیوں سے چلی آ رہی تہذیب کی تباہی کو قرار دیا ہے۔ ڈیلی میل ایک برطانوی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس کی ایک ریسرچ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ آئس لینڈ کے بعد برطانیہ دوسرا ملک ہے کہ جہاں اس وقت 48% 48% بچے غیر شادی شدہ والدین سے پیدا ہو رہے ہیں۔ 10 سال پہلے تک یہ تعداد 40% 40% تھی، جبکہ آئس لینڈ میں ایسے بچوں کی شرح 66% ہے۔ یورپی محقق جو برباد ہو جانے والے خاندان اور ان کے اسباب پر تحقیق کرتا ہے، لکھتا ہے کہ یورپ میں یہ صورتحال بڑی افسوسناک ہے۔ یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جو وقتی جنسی تعلقات کے پیچھے پڑا ہے اور مستقل شادی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں ہر سال 10,000 لوگ طلاق لیتے ہیں۔ کم سن لڑکیوں کے ماں بننے کی شرح فرانس سے دگنی ہے۔ انڈیا ہند میں بھی ایسے بچوں کی کمی نہیں کہ جنہیں بن بیاہی مائیں دھرم شالوں میں چھوڑ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی تفصیل میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہے جرنل ایک جائزہ لیا ہے، یعنی دنیا کے کئی ملکوں میں یہ جو تباہی اور بربادی ہے یہ آ رہی ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں برطانیہ UK میری حاضری ہوئی، اور فیملی جو انفراسٹرکچر کہلاتا ہے، جو خاندانی نظام کہلاتا ہے، یہ بری طرح تباہ ہوا ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں، فریڈم اینڈ ایکویلٹی۔ یہ 2 بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو وہاں کے بھی جو کئی محققین ہیں، دیکھیں دنیا میں پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں لکھنے والے موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ کو پوزیٹیو آرٹیکل بھی ملتے ہیں، نیگیٹو آرٹیکل بھی ملتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال ہے، پوزیٹیو لکھنے والے بھی ہیں، نیگیٹو لکھنے والے بھی ہیں۔ موبائل فون ہے تو پوزیٹیو لکھنے والے بھی ہیں، مثبت لکھنے والے بھی ہیں، منفی لکھنے والے بھی ہیں۔ تو اسی طرح UK ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور دنیا کے ایسے کئی ممالک ہو گئے، ہند، انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر لکھنے والے اب بھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اسی تہذیب کا خاکسانہ ہے، اسی تہذیب کا نتیجہ ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، انڈیپینڈنسی ہونی چاہیے، کوئی کسی کو بولنے والا نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، تو وہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لینی چاہیے، واٹ ایور۔ اب یہ جو بنائے ہوئے جو نظام ہے نا دنیا بھر کے، یہ نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو محقق کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ادارے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چندے مل رہے ہوتے ہیں، ان کی فیسیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی آئے دن تحقیق آ رہی ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کا لایا ہوا کوئی نظام، انسان کا بیان کیا ہوا کوئی نظام، یہ آگے جا کر غلط ثابت بھی ہوتا ہے، چینج بھی ہوتا ہے۔ ایک اور سمجھدار آدمی آتا ہے، وہ اس کے رد میں لکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو نتائج جب سامنے آتے ہیں، چائنا کے اندر مختلف قانون بنے کہ بچہ پیدا نہ کرنے کا قانون بنا، ولا قانون بنا۔ آج وہ قانون انہی کے منہ پر آتا ہے کہ جب نوجوان کم ہو جائیں گے، بوڑھے بڑھ جائیں گے، ان کی انڈسٹری کیسے چلے گی، بوڑھوں کو سنبھالے گا کون، بہت ساری چیزیں۔ اس وقت آدمی کو بات کرتا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت تو مسئلے کا حل یہی ہے جو اس وقت یہ موقف بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے 25 سال یا 30 سال کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے بعدوں کا اس پر نظر نہیں ہوتی۔ یہ تو بات ہوگی جنرل، دنیا بھر کے اندر جو بھی اس طرح کے لوگ دیکھ یا سن رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یا ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے۔ مگر ایک نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور اس کے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کیا، اسلام کے اندر جو نظام بیان کیا، وہ نظام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو اس کے پیارے رسول، اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، کائنات کی تخلیق اس نے فرمائی، اور دنیا میں جو کچھ ہے ہونا ہے اس کو سب علم ہے، وہ غیب جاننے والا ہے، اور وہ قادر ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسی کا حکم چلتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس رب کریم نے جو کچھ نظام عطا کیا ہے، جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں نظام ملا ہے، اگر ہم اسی نظام کو ایک بہترین محقق مفتیان اسلام کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں
خواہ وہ نظام فیملی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں میں مسلمانوں سے بات کروں گا, ٹھیک ہے, غیر مسلم میری بات کو کیا مانے گا, کیا سنے گا, کیا سمجھے گا, بٹ ایک مسلمان کمیونٹی, ایک مسلم کمیونٹی جو دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھتی ہے, سنتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتی ہے, سنتی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ان طرح کی فضول قسم کی تحقیق اور فضول قسم کا جو نظام ہمیں جو دنیا کے محققین اپنے مختلف ریسرچ کے نام پر دیتے ہیں, ان کے تجربات کے بھیڑ چرنا اپنی نسلوں کو, خود کو, اپنے فیملی کو, اپنی تہذیب کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, ان کی بھیڑ چڑھانا یہ درست نہیں ہے. ان کے وحشت ناک نتائج آتے ہیں, اور نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ خود یہ محقق لکھ رہا ہے نا کہ اس کی جو بنیادی جو وجہ ہے وہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی تہذیب کی تباہی کو قرار دیا ہے, اور جو خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ جو یہاں ہے اس کو قرار دیا. یہ میں سن کر آیا ہوں, برطانیہ سے سن کر آیا ہوں, UK سے سن کر آیا ہوں, یورپ سے سن کر آیا ہوں, اور بھی دنیا کے کئی ملکوں میں, ساؤتھ افریقہ جانا ہوتا ہے وہاں میں سن کر آیا ہوں کہ وہاں پر خاندانی نظام نہیں ہوتا. ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے ہی ماں اور بچوں کا, ماں باپ اور بچوں کا پورا ایک الگ نظام ہے, کمرے الگ, ایک ہی چھت کے نیچے, جیسے ایسا لگتا ہے کہ سارے کرایہ دار رہ رہے ہیں, کوئی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کر نہیں سکتا. ماں باپ اولاد کے معاملے میں, اولاد ماں باپ کے معاملے میں, ایون کہ شوہر بیوی کے معاملے, بیوی شوہر کے معاملے میں انٹرفیئر کسی حد تک بھی نہیں کر سکتی. تو یہ نظام, پھر خاندان کا کوئی نظام بازار نہیں نظر آتا, ایک فیملی, دوست, تفریح, گھومنا پھرنا, پارٹیاں شارٹیاں, یہ سب مطلب کہ زندگی کا ایک نظام بنا ہوا ہے. اب اس میں جو اختلاط ہوتا ہے, مرد اور عورتوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے, یہ بہت ساری تباہی آتی ہیں جو کہ بہت ساری خرابیوں کو پیدا کرنے والی بنتی ہیں, اور ان میں سے کئی خرابیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا اس معاملے پر غور کرنے کے لیے بیٹھی ہے کہ ان کے نسب کا کیا بنے گا, ان کے خاندان کا کیا بنے گا, اور جو اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا, اور جو یہ قتل کیا جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. لاکھوں لاکھ ایسے بچے جب دنیا میں قتل کیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے, تو آنے والی نسلوں کو کیا بنے گا, اور یہ جو بے حیائی اور تباہی بڑھ رہی ہے اس کا کیا بنے گا. یہ سب غور طلب چیزیں ہیں. اگر آج ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے, جو میں مسلم کمیونٹی جتنی بھی اس وقت دنیا بھر میں مجھے دیکھ اور سن رہی ہے, ہم دعوت اسلامی کی پلیٹ فارم سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم آج اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو کل یہ خرابی بڑھے گی. 40 to 48% ہوا, کہیں 60%, کہیں 66% ہے, کہیں پر 28% ہوگا, کہیں پر 8% ہوگا, کہیں پر 2% ہوگا. مگر گریجولی یہ بے حیائی اور یہ قتل و غارت گری اور یہ بے شرمی اور یہ بربریت اور یہ وحشت ناک حرکتیں بڑھ رہی ہیں. اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے, آخر اس کے کوئی تو اسباب ہوں گے. اب اس کے اسباب پر غور کریں تو کئی اسباب بیان ہوں گے. میں ان اسباب کی طرف جاتا ہوں, اس سے پہلے آئیے کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی, دعوت اسلامی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور خاص طور پر مدنی چینل بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. مدنی مذاکرے, دیگر مبلغ کے بیانات, اور خاص طور پہ آپ کے بیانات جو آپ معاشرے میں پائی جانے والی برائی کو ہائی لائٹ کر کے مسلمانوں کے لیے مدنی پھول دے رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگ بچتے بھی اس گناہ سے. مگر عمران بھائی, یہ ایک معاشرے کا ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ اور بربادی کی طرف لیے جا رہا ہے. براہ مہربانی اس معاشرے میں سے اس خطرناک برائی کو بچانے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا, اور ہم اس معاشرے سے اس برائی کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس اطواری, جلال پروجیکٹ ضلع میراث سے. میرا حاجی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک بندہ جس کو یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا, میں ایمان لایا, اور ایک نہ ایک دن مجھے ضرور مرنا بھی ہے, اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب بھی دینا ہے, جواب دہ بھی ہونا ہے, تو پھر اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس طرح اغوا کر لینا یا ان کو بے دردی کے ساتھ کوڑا کرکٹ پر ڈال دینا, تو یہ کیا ان ایسے لوگوں کو آخرت کی فکر یا ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا یہ ظلم کرتے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ایسا کرنے والے ہیں
ایک تو ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے۔ یہ در حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ تو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہے گا کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے کل قیامت کے دن قبر کے اندر جو ہے اس کا دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے جو ہو رہا ہے، اور تشویش اس پر ہونی چاہیے کہ جو یہ کر رہے ہیں آخر ان کا دل خوف خدا سے لرزتا کیوں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اسلام و دین سے دوری کی وجہ ہے۔ جب ایک شخص جو اسلام اور دین پر چلنے والا ہوگا، سنتوں پر چلنے والا ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کے قبیح اور بری افعال میں گرفتار ہوگا۔ وہ اول تو ان افعال اور ان برائیوں سے ہی بچا ہوا ہوگا، تو اب وہ اگلا درجہ کیسے آئے گا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا نا، لا تقربوا الزنا، کہ بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ دیکھیے کرنا، جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ یہ اتنے سلسلے ہوتے ہیں، یہ کچھ کہا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کرنا، ابھی آپ افسوس کر رہے ہوگے، آپ کو مدنی چینل پر بیٹھ کر ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوگی، لیکن ابھی ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ ٹی وی کی اسکرین پہ کیا دیکھیں گے؟ آپ کی دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ کے بچے جہاں پر پڑھنے جاتے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے، جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا ماحول کیا ہوتا ہے، آپ جہاں دعوتوں میں خاندان بھر میں جو جاتے ہیں وہ ماحول کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں نوٹسیبل ہیں کہ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا یہ برائیاں عام نہیں تھی، میڈیا، ٹی وی میڈیا بے پردگی بے حیائی کے معاملے میں اتنا آزاد نہیں تھا، یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ اسی طرح جو لٹریچر ہے، رسالے ہیں، میگزینس ہیں، وہ اتنی بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے تھے، اتنے بے حیائی کے مناظر نہیں آتے تھے، تو یہ نہیں تھا۔ آج ہم گلی کوچوں میں روڈوں پہ چلیں، آپ کو پوسٹر پر عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی، لڑکیاں ہی لڑکیاں نظر آئیں گی۔ کیا پہلے ایسا ہوتا تھا؟ کیا اس طرح ٹی وی کے چینل بے حیائیاں اس طرح دکھاتے تھے جو آج دکھاتے ہیں؟ کیا اس طرح کے لباس جو آج پہنے جاتے ہیں کیا کل پہنے جاتے تھے؟ کیا تعلیمی اداروں میں اس قدر بڑھ چڑھ کر بے حیائی اور غیر مذہب یعنی کہ غیر مسلم لوگوں کے تہوار منانے اور ان کے ایام منانے، پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے جو معاملات جو آج ہیں وہ کیا کل تھے؟ آپ پھر اس کا تسلی کے ساتھ غور کیجئے اور تسلی کے ساتھ سوچئے کہ یہ آج جو ہو رہا ہے کیا یہ کل تھا؟ آپ کہیں گے کل نہیں تھا، بڑھا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہی یہ برائیاں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ ان برائیوں کو جن کا ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، اگر ان برائیوں کو روکنا چاہتے ہیں تو ان خرابیوں کو تو بند کریں۔ وہ خرابیاں اپنی جگہ پر شروع ہے۔ اب جو فرد یا جو گھر یا جو خاندان ان خرابیوں میں مبتلا ہوں گے، ڈر ہے کہ ان میں یہ زیادہ سرایت کر جائیں گی غیر اخلاقی معاملات جن کا ان کو شاید ادراک نہیں ہوگا۔ کتنے تو کیسز وہ ہوں گے جو دبا دیے جاتے ہوں گے، بالکل دب جاتے ہوں گے کہ دبا دیے گئے۔ یہ تو جو رپورٹ ہوئے، جو ریکارڈ پر آئے وہ بیان ہوئے نا، جو دب گئے وہ، جو ریکارڈ پر نہیں آئے، جو پتہ ہی نہیں چلا، وہ خاندانوں نے اپنی رسوائی کی وجہ سے کسی نے کسی وجہ سے اگر یہ کر دیا، وہ ان کے تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے نا۔ تو آپ خواب کتنا ہی دل جلائیں، جب تک ٹی وی کی اسکرین جس پر آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی اسکرین ان بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے پروگرام سے پاک نہیں کی جائے گی، تب تک شاید اتنی جلدی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کے ایجوکیشن سیکٹر، تعلیمی جو آپ کے ادارے ہیں، جب تک کہ وہاں پر اسلام و دین کے بارے میں صحیح اویئرنیس، صحیح معلومات نہیں فراہم کی جائے گی، شاید اتنی جلدی تبدیلی نہیں آئے گی، بہتر تبدیلی نہیں آئے گی۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ میڈیا، یہ ذرائع ابلاغ، یہ ایجوکیشن سیکٹر جو اسپیشلی پاکستان کے اندر رن کر رہے ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، اس اسلامی مملکت کے اندر یہاں پر نظر آنے والا ٹی وی کا کوئی پروگرام
یہ اسلام و دین سمجھانے والا سکھانے والا ہوگا یا برائی کو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا ہوگا؟ اس زمین پاکستان میں موجود تعلیمی ادارے تعلیمی سیکٹر یہ اسلام دین و قرآن اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے یا اسلام و دین سے ہٹ کر اس کے خلاف جو تعلیمات ہے اس کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے؟ یہاں تو ہمارا تعلیمی ادارے میں کوئی غیر مسلم بھی آئے تو وہ کہے کہ یار ریئل یہ ایک اسلامی ریاست اسلامی ملک ہے، اس کے تعلیمی ادارے اسلامی کلچر والے ہیں، یہاں پردہ نظر آئے گا، یہاں نمازیں نظر آئیں گی، یہاں پر ٹی وی پر آنے والے پروگرام میں نہ موسیقی نظر آئے گی، نہ آپ کو کوئی بے پردہ عورت نظر آئے گی، نہ کوئی بے حیائی کی چیز نظر آئے گی۔ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں اگر میری باتوں سے آپ اختلاف کرتے تو آپ کی مرضی ہے۔ ناچنا گانا، بے پردگی، بے حیائی، عورتوں کا اتنا بے باک ہو جانا اور پھر اس کے اثرات ہمارے گھر کی بچیوں نے قبول کیے نہیں کیے، ہمارے تعلیمی اداروں اس کے اثرات قبول کیے یا نہیں کیے، اور یہ ہیرو ہیروئن کے جو وہ کلچر چلتا ہے یہ ہمارے خاندان میں ہونے والے بچے بچیوں نے اس کے اثرات قبول کیے یا نہیں کیے، اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اب مطلب کہ ایک چیز واضح طور پر ہے اس کا بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں اور پھر اس کو نام دے جناب اپنے اندر ہونا چاہیے، اپنے اندر ہونا چاہیے، کیا اپنے اندر ہونا چاہیے؟ اپنے اندر کر کر کے اس نوبت پر آ گئے کہ کروڑوں بچے مارے جا رہے ہیں، اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے بے شرمی والا کام کرنے کے بعد یہ سارے کام جو کیے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ اس پر غور کر لیجئے۔ پھر جہالت، ضروری نہیں ہے کہ گناہ چھپائے جا رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکا چاہتا ہے لڑکی آ گئی اٹھا کر لڑکی کو ڈال دیا۔ اب لڑکا اگر کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ملا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا کیوں پھینک دیا گیا؟ لڑکی کے لیے بدقسمتی کے ساتھ دور جاہلیت کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں آج۔ اب بتائیے کون سی تعلیم، کون سی ماڈرنزم، کون سی ترقی کی ہم لوگوں نے؟ دور جاہلیت کے اندر جس طرح بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، آج ہمارے اس پڑھے لکھے کہلانے والے زمانے کے اندر کیا لڑکیاں ملتی نہیں ہیں؟ اگر ماں لڑکی پیدا کرنے والی پتہ چل جاتا تو کیا اس ماں کو قتل نہیں کر دیتے؟ کیا لڑکی کو زندہ نہیں مار دیتے؟ آپ بتائیے کون سی تعلیم حاصل کر لی، کون سی جدید تعلیم ہو گئی، کون سے ماڈرن ہو گئے، کون سی ترقی کر لی؟ یہ تو جاہلیت ہے، وہ جاہلیت قدیمہ تھی، یہ جاہلیت جدیدہ ہے، اور کیا ڈیفرنس رہ گیا؟ اور مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں پھر بھی ان کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا کہ وہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے بجائے، بے حیائی کو فروغ دینے کے بجائے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اگر ان سے پوچھ لے گا کہ تمہیں موقع ملا تھا تو تم نے میرا دین، میرا اسلام اور میرے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کے بجائے تم نے میرے خلاف، میرے تعلیمات کے خلاف، میرے احکام کے خلاف کام کیوں کیا؟ میرے نبی کی تعلیمات کے خلاف کام کیوں کیا؟ جس قرآن پر تم ایمان لائے تھے اس قرآن کے احکام کے خلاف کام کیوں کیا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کو دولت ملتی ہے، آپ کو شہرت ملتی ہے، آپ کو اس لیے ملتی ہے کہ اس لیے؟ نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی موقع فراہم کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرے، اور محروم ہے وہ شخص کہ جسے موقع ملے کہ لوگ اس کی بات سنیں، سمجھنے کے لیے تیار ہوں اور وہ اس کے خلاف چلے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام و دین کے خلاف تعلیمات کو عام کرے۔ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو دل جلاتے ہیں، بندے کا خون کھولتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمارے ان مدنی پھولوں پر غور فرمائیں، اور جو بے حیائی کے جتنے بھی راستے ہیں جن میں ہم یا ہماری اولادیں چل رہی ہیں ان کو آج ابھی سیوت بند کریں۔ جی ہاں، بند کریں۔ جو مبتلا ہو گئے شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ مبتلا ہو جائیں گے، جو آج مبتلا نہیں ہے میں تو ان کو بچانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ جو ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ میں مسلمانوں سے ہمدردی اس آفس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ جو گناہ میں پڑتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے، اور جو اس طرح کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ واقعی کئی کام ایسے جو اللہ کے غضب کو ابھارنے والے ہیں۔ قول سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الجبار اتاری
पंजाब चकवाल चोआ सैदन शाह से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, आज ही ताज़ा तरीन ये खबर है कि एक बच्ची कब्रिस्तान के एक साइड पे पड़ी हुई थी, तो उस बच्ची को फिर उठा के हमने खुद ही जो है वो तदफीन का सिलसिला वगैरह किया। तो इसके हवाले से हुजूर को मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि आए दिन जो है ये मामलात होते ही रहते हैं। कुछ माह पहले भी ऐसा हुआ, एक बच्चे को कोई रोड के ऊपर फेंक के चला गया, बच्चा जिंदा था। अब कुछ लोगों ने उसको लिया बच्चे को कि हम इसको गोद लेंगे, और रावलपिंडी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया, लेकिन वो बच्चा दम तोड़ गया। बच्चे को रात को रोड पे फेंक गया था, बच्चा जो है वो ठंड बर्दाश्त न कर सका, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। भाई साहब, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप ऐसे मदनी फूल इरशाद फरमाएं, आज कुछ न कुछ लोगों को दिल पसीज जाए और इस काम से बाज आए। जज़ाकल्लाहु खैरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काश लोगों के दिल पसीज जाए, काश 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 माँ बाप को जो इस तरह की चीजों को अपनी औलाद को नहीं रोक पा रहे, काश माँ बाप को अक्ल आ जाए, काश मॉडर्निज्म, ग्लैमराइज और इस तरह की चीजों के नाम पर बढ़ने वाली बेहयाई को रोकने की समझ आ जाए। काश ये मगरबी तहजीब का भूत जो हमारे खानदानों और हमारे माशरे पर चढ़ा हुआ है, काश ये भूत उतर जाए। काश 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 ऐसा आ जाए। काश हमारे माशरे से ये बुराइयां खत्म हो जाए। काश हम ये फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों और बेपर्दगी, ख्वाह वो तालीमी इदारे में हो, ख्वाह वो बाजार में हो, ख्वाह वो किसी भी जगह पर खानदानों दावतों में हो, शादियों में हो, काश ये सब खत्म, क्योंकि यही वो चीज है। सबसे बुनियादी वजह, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह बेपर्दगी है। ये याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ी बुनियादी वजह बेपर्दगी है। और फिर मर्द और औरत का अकेले में मिलना, अजनबी मर्द और अजनबी औरत का। ये लोग कहते हैं ना कि मुझे मतलब कि बड़ा एतमाद है, तुम्हें अपनी औरत पर, अपनी बच्ची पर एतमाद है, मगर नबी पाक का इरशाद याद रखो कि जब एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत तन्हा होते हैं तो इनमें तीसरा शैतान होता है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खबर है, ये इरशाद है, तीसरा शैतान होता है। आपको आपके बच्चे पर, आपको अपनी बच्ची पर, आपको अपने घर वालों पर एतमाद है। शैतान पर जिसने एतमाद किया उसने तो सबसे बड़ी झूठे पर, मक्कार पर एतमाद किया ना। तो ये चीजें, आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, आपकी बच्ची कहां जा रही है, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। आजादी, अरे नहीं, इतना नहीं पूछो, इतना नहीं पूछो, इतना नहीं पूछो। दुनिया आगे चली गई, दुनिया आगे नहीं गई, दुनिया जहन्नम की तरफ जा रही है, जाने वाले जहन्नम की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह करे दिल पसीज जाए। देख अभी भी वाकया पता चला ना, एक और बच्ची का वाकया पता चला, वो मिली, एक बच्चे का वाकया पता चला, वो सर्दी से ठिठर का बेचारा इंतकाल कर गया। अब इसी जमीन पर हो रहे हैं जिस जमीन पर हम लोग जी रहे हैं। मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों, आपके लिए काम बढ़ रहा है। ए दावत इस्लामी वालों, ए मसाजिद के इमाम और आइमा किराम, आपके लिए काम बढ़ रहा है। यकीनन आप अपना काम कर रहे होंगे, मगर आज हमें हमारे काम में तेजी लाने की जरूरत हो गई है। अगर मसाजिद के मिंबर और मेहराब से बेहयाई खत्म करने के हवाले से एक जोर और शोर के साथ, एक अच्छे अंदाज से अगर दर्स व बयान मजीद बढ़ा दिया जाए, मैं नहीं कहता कि नहीं होता होगा, मगर मजीद किया जाए, गली कुच्चों के अंदर चौक दर शुरू किए जाए, मसाजिद के अंदर दर्ज शुरू किए जाए, घर में फैजान सुन्नत के दर्ज शुरू किए जाएं, और मदनी चैनल देखने के लिए आप लोगों को आमादा करें। रब ने चाहा आपको फर्क महसूस होगा। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जफर हुसैन अत्तारी, मंडी रुडाला रोड, तहसील जड़ावाला, ज़िला फैसलाबाद है। तो निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज ये है कि इन लोगों को मदनी फूल इनायत फरमाएं कि कुछ खुदा का खौफ करें, ये किस तरह गुनाह कर रहे हैं कि कितने मासूम बच्चों को इस तरह सड़कों पर कचरों में फेंक कर जा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, बस ये इनको आप मदनी फूल इनायत फरमाएं ताकि ये कुछ ना कुछ लोग अल्लाह ताला के खौफ से हदायत पा जाएं। और ये तो उन लोगों से पूछे जिनके पास औलाद नहीं है। निगरान शुरा से दुआ है कि मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे हक में दुआ फरमा दे, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे औलाद से नवाज दे, और इन लोगों को अल्लाह ताला हदायत दे जो ऐसा काम करते हैं और उनके दिल में खौफ खुदा पाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको नेक और साले औलाद आफियत के साथ बिगर ऑपरेशन के अता फरमाए, उसको आपकी आंखों की ठंडक करे, और जो आपने मदनी फूल बयान किए हैं, अल्लाह करे कि ये मदनी फूल तासीर का तीर बनकर लोगों के दिल में पैवस्त हो जाए।
اور ایک بار عرض کرتا چلوں کہ معصوم کا لفظ جو ہے نا یہ فرشتوں کے لیے اور نبیوں کے لیے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ گناہوں سے معصوم ہے، اس طرح معصوم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب یہ کہ عوامی تاثرات بھی ہم نے لیے تھے، آئیے آپ کو کچھ عوامی تاثرات دکھاتے ہیں کہ اس معاملے میں عوام سے جب ہم نے رابطہ کیا ہمارے اسلام بھائی نے تو عوام کیا کہتی ہے۔ یقیناً عوام نے مذمت ہی کی ہے، لیکن میں ان تمام مذمت کرنے والوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کی مذمت کرنا صد کرو مرحبا، مگر اس برائی کو ختم کرنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ اپنے تاثرات بھی سنیے اور غور بھی کیجئے کہ میں اس کے ختم کرنے میں اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں۔ چلائیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے بچے اگر ملتے ہیں جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، دین کی دوری ہے لوگوں کی، ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم اپنے آپ کو سدھارے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور لوگ اس کو ناجائز طور پہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور کیا کہیں گے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، غلط ہے، اچھی غلط ہے۔ ہماری عبرت کا سامان ہے، ہمیں جس سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور یہ توغل یہ سمجھ لو کہ قیامت کا ایک منظر ہی ہے، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ٹوٹل ناجائز اور مطلب فحاشی عام اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بے حیائی، بس میں تو یہ بات بولوں گا کہ بس بے حیائی عروج پر ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے یہ کام سارے ہو رہے ہیں۔ آج کل دوسرے شہروں کی طرح حیدرآباد میں بھی اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بہت سی جگہ فجر میں یا شام کے ٹائم یا رات میں لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ روڈوں پر یا کسی گلی کے نکڑ پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حیدرآباد میں جو نامالک بچے ہیں اور جو یہ پھینکے جاتے ہیں کچروں پہ، یہ وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں حاجی عمران صاحب سے کہ ان دعا کریں ان بچوں کے لیے، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے مسلمان جو گمراہی کی طرف ہے ان کے لیے دعا کریں۔ درندے مطلب جو ہوتے ہیں وہ یہ مطلب کام کرتے ہیں۔ اگر ایمان ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ بٹ کے بس ہو جاتے ہیں ان سے، خدا کا خوف نہیں ہے، اس لیے تو یہ چیزیں مطلب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایجوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اسپیشلی آپ کے پاس اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تو بیکار ہے پھر ساری چیزیں، اور اسلام کے بارے میں اویئرنیس آ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا سدباب ہے۔ ٹیلی ویژن پہ جو گندی گندی نشریات سے دکھلاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے پھانسی کے اڈے بند ہو جائیں تو یہ بہت نیچے آ جائے گا۔ ہم آس پڑوس میں دیکھیں کون ہے، ہمارے آس پڑوس میں کون نہیں ہے، اور ہمیں پھر گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں، کچرے پہ پھینک دیتے ہیں، بچے جل بھی جاتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ ایسے ماں باپ یا ایسے ظالم لوگ وہ تو بہت ہی برا ہے، ایسا ان کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ قبرستانوں میں کچا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اور یہ ایک ہم مسلمانوں کا جو ایک ہے ایمان کی کمزوری ہے۔ دین سے دوری جتنی بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ ہے۔ اگر اس کا ریشیو کم کرنا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ زنا کا عام ہونا، اسلام سے ہمارا دور ہونا، یہ اسی کا ہی سبب ہے، اور اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں۔ جب ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے اور دین کو چھوڑ دیں گے اور اپنے گناہوں کی لذت کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کس کے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم شیطان کے بالکل نرگے میں ہوں گے اور اپنی گناہوں کی لذت کے مزے میں ہوں گے، تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہے گا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پھینکنے والے کو احساس کرنا چاہیے نا کہ ہم بھی دنیا میں آئے، خیر ہمیں بھی کسی نے سنبھالا ہے تو اسے بھی تو سنبھالنا چاہیے نا۔ یہ جو پھینک دیتے ہیں وہ خود بھی پہلے بچے ہی ہوں گے نا۔ یہ غلط بات ہے، انسانی حقوق بنتے ہیں کہ اسے سنبھالیں، جب پیدا کرا ہے تو اسے سنبھال کے رکھیں نا، ایسے پھینکنے سے تو گناہ بڑھیں گے ہمارے۔ ان کو کسی نے نہیں پھینکا، ان کے ماں باپ نے ان کو پالا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام کر کے اس کے نام کے پھینک دیتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے آپ کے اور میرے دل میں خدا کا خوف ہو، یہ آ جائے گا خود بخود کمی آ جائے گی۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور جو آتے ہیں اپنا نصیب لے کے آتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت سمجھیں۔ جہالت ہی ہے جو لوگ بچوں کو پیدا کر کے پھینک دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے پہلے ہی۔ زیادہ تر تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بے روزگاری اور ان کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ماں باپ پیدا کر لیتے ہیں ان کے خرچے جو ہوتے ہیں وہ لوگ کر نہیں پاتے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو آپ نے بھی تاثرات دیکھے، تو میں پہلے بھی عرض کی، ابھی عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی تاثرات دینے والا آپ کسی نے بھی ظاہر مذمت ہی کریں گے، اس کی کون عقل مند آدمی ایسا ہوگا جس کی مذمت نہ کرے، لیکن اسے ایک تاثرات آئے کہ قیامت کا منظر ہے، اس کو قیامت کا منظر نہیں کہیں گے، اب یہ کہہ سکتے ہیں قیامت کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ مطلب یہ تباہی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے۔
دوسرا یہ کہ کسی نے کہا کہ ایمان ہو تو ایسا نہ، تو ایمان تو ہے الحمدللہ، مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کہتے وہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان کامل ایمان ہونے کی کمی ہے، اور بس واقعی ہمارا ایمان اگر کامل ہو، جیسے کسی اور نے کہا تھا کہ ایمان کامل نہیں ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، تو ایمان کامل ہو تو ایسے واقعات نہیں ہو سکتے، رک جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، برائی سے منع کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ یا تو یہ بدکاری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے لڑکا چاہیے لڑکی ہو گئی، یا پھر یہ ہوتا ہوگا اس وجہ سے کہ جناب وہ کھلانے پلانے کا مسئلہ ہے، غربت. یہ 3 مین فیکٹر بنتے ہیں، اور ہوں گے اس کے اسباب، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر بالخصوص یہ 3 اسباب تو بالکل نمایاں سامنے نظر آتے ہیں. تو اب بدکاری ختم ہو، اس کے لیے آپ کو بے حیائی پر قابو پانا پڑے گا، اور اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور اس کے عذابات پر غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے اور یہ پچھتانا پڑے، اور سر محشر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے کہ سر محشر راز کھل جائے کہ یہ کیا کرتے تھے. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور بہت اس کی وعیدیں ہیں بدکاری کی، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس کی اسلام میں سزائیں رکھی گئی ہیں. اور شادی شدہ کرے تو اس کی سزا الگ ہے، غیر شادی شدہ کرے تو اس کی سزا الگ ہے. اگر اس پر صحیح طور پر قانونی طور پر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ دیکھیے کہ فرق پڑے گا. دوسرا سبب جو اس کا جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ لڑکا چاہیے تھا لڑکی آ گئی. تو اب اس بے وقوفوں کے سردار کو کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے بانجھ رکھے، اس کو کچھ بھی نہ ہو. آپ سے کسی نے کہا ہے کہ تم سے لڑکی پیدا ہوئی، تو آپ غور کیجئے کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لڑکی پیدا کرے یا لڑکا پیدا کرے. اس کے مقدر میں عورت لڑکی ہی پیدا ہونی تھی تو ہوئی. اب لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں تو کل ہی لڑکیاں ماں بنتی ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کون سی مطلب کہ عقل مندی کی بات ہے کہ آپ لڑکی پیدا ہونے پر ایک تو غم کرو، افسوس کرے، تو جاہلیت والی بات ہوگی نا، جس کی مذمت ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں. اور لڑکی پیدا ہونے پر جو شرمندگی ہوتی ہے اس کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ اور لڑکی کے معاملے میں جو معاشرتی طور پر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ایک سبب اس کو بنا سکتے ہیں. تو اسباب کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے جو اہم افراد ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، میں اس گفتگو سے نہ کریں. آپ کہیں گے بھائی تم بھی تو بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہو، الحمدللہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم پروف کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئیوں نے ان باتوں پر عمل کیا ہے. دعوت اسلامی پورا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے، پورا ایک نظام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے. اور جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، الحمدللہ ان کے کردار میں، ان کے خاندان میں بہتری آتی ہے، جس کو آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے اور سنتے رہتے ہوں گے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ محض گفتگو پر نہیں، معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرے، اپنے گرد و پیش کے اندر کو تبدیلی لانے کی بھی کوشش کرے، یا کم از کم اپنی ذات پر نافذ کر دے کہ جناب میرے گھر میں اور میرے گھر سے متعلق جو لوگ ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ فائدہ ہوگا. تو یہ ایک چیز سامنے آتی ہے. تو لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے اور رب کی رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر نظر رکھیے. تیسری چیز، غربت. روزہ پورا نہیں ہوگا، اولاد ہو گئی، اب کھلائیں گے پلائیں گے کیسے؟ ارے اللہ کے بندے، کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری تھی کب؟ میرے رب نے تو قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. رزق دینا تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے ذریعے اس کو رزق عطا کیا، نہیں عطا کیا. جب یہ پیٹ میں تھا تو اس کو رزق ملا، پیٹ سے باہر آیا تو اس کو رزق ملا. جب تو اس کے ذریعے تو آپ کو رزق ملے گا انشاءاللہ. کیا پتا کہ یہ آنے والا بچہ یا آنے والی بچی آپ کے لیے کوئی رزق کے دروازے کھول رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے رزقوں کو کشادہ کر دے. تو رزق، غربت کے خوف سے، رزق کے خوف سے اپنے بچوں کو نہ مارو. اسلام نے اس کی بھی ممانعت ہے، اسلام نے اس کو بھی منع کیا ہے.
تو یہ سب اسلام اور دین سے دوری کی وجہ سے نا. یہ مین 3-4 آپ کو اسباب نظر آئیں گے جس کے پیچھے آپ کو جہالت ملے گی, علم کی کمی ملے گی. بھلے یہ پڑھے لکھے لوگ بن گئے ہوں گے, لیکن جو اصل علم کی کمی ہے وہ اسلام اور دین کے علم کی کمی ہے, جس کو سیکھنے کے لیے ہم آپ کو بار بار مدنی چینل کی دعوت دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے اسلام بھائی نے ادارے والوں سے بھی رابطہ کیا, جو یہ بچے جنہیں ملتے ہیں. آئیے ان ادارے والوں کے تاثرات دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. پہلے جو بچے ملتے تھے ان کی لاشیں ملتی تھیں, کچرے سے, کچرا کنڈیوں میں پھینک دیتے تھے, خالی پلاٹوں میں پھینک دیتے تھے. اس وقت بچوں کی ڈیڈ باڈیوں کی تعداد زیادہ تھی. ابھی بچوں کی ڈیڈ باڈیوں کی تعداد اس لیے کم ہو گئی ہے کہ جب ویلفیئروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو لاشیں یہ تو روڈوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں, کچروں میں پھینک دیتے ہیں زندہ بچوں کو, انہوں نے اپنے سینٹروں کے آگے جھولے لگا دیے اور اس کے اوپر لکھ دیا قتل نہ کریں, جھولے میں ڈال دیں, آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا. تو یہ جب صورتحال پیدا ہوئی, ویلفیئر بن گئے, ویلفیئروں نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو پہلے جھولے کے اندر ایک عورت رکشے میں آتی ہے, خاموشی سے برقع پہنی ہوئی ہے, نقاب پہنی ہوئی ہے, اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے چاروں طرف دیکھتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, اور بچے کو جھولے میں ڈال کے خاموشی سے رکشے میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے. اس بچے کی زندگی بچاتی ہے اس جھولے میں ڈال کے. ایسے بہت سارے واقعات یہاں کراچی شہر میں آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اطلاع آتی ہے تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ, وہاں نومولود بچے جو ہے وہ کمبلوں میں لپیٹ کے یا کسی چیز میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں اٹھا لیتے ہیں. کچھ زندہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں. میں خود ایک رفائی ادارے میں کام کرتا تھا, کئی جگہ سے میں نے خود نومولود بچے اٹھائے اور دفنائے بھی, کہیں زندہ بھی ملتے تھے, کہیں مردہ حالت میں ملتے تھے. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور مدنی چینل والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹاپک کو اجاگر کیا اور لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کا احتساب کرنے کا موقع فراہم کیا. بچے 2 طرح کے ملتے ہیں, ایک زندہ بچے, ایک مرے ہوئے بچے. یا تو ان کو جو ہے بعض اوقات میں گلا گھونٹ کے مار دیا جاتا ہے, جانور ان کی لاشیں کھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے بچوں کے قتل کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کے ہر سینٹر پہ جھولے لگائے. اس پہ یہی لکھا ہے کہ اپنے بے گناہ بچوں کو قتل نہ کریں اور ان کو ہمارے جھولوں میں چھوڑ جائیں. ایک جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گناہ کے مرتکب نہ ہو. روزانہ کراچی میں ایوریج 1 یا 2 ڈیڈ باڈی ملتی ہیں نوزائیدہ بچوں کو. ہمارے یہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی چھوڑ جائے, ہم دیکھ بھی رہے ہوں تو ہم جو ہے مطلب اس کو بالکل وہ نہیں کرتے. ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس کے قتل میں ملوث نہ ہو. ہمارے یہاں جھولوں میں چھوڑ دیں, جنہیں بے اولاد جوڑوں کو دے دیا جاتا ہے, بہت اچھی طرح پلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان اطاری ہے, میرا تعلق زمزم نگر حیدرآباد سے ہے, اور نگرانی شورا کا جو سلسلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں, اور الحمدللہ یہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ جب میں ایک اپنے عزیز سے ملنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ ایک عورت تھی, اپنے گود میں بچہ لی ہوئی تھی. تو وہ 3rd فلور پہ جاتی ہے, اور جانے کے بعد کچرا کنڈی کے اندر اس طریقے سے پھینک دیتی ہے بچے کو کہ جس طریقے سے کچرا ڈال. تو یہ میں نے واقعہ دیکھا تو وہ عورت فوراً نیچے اتری ہے, اور نیچے اترنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بچے کی رونے کی آواز ہے, اور دوسری بات جو وہ عورت گئی تھی تو پہلے بچے کے ساتھ گئی تھی اوپر, لیکن جب وہ نیچے آئی تو بچے کے ساتھ نہیں تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اسی طرح ہوتا ہے, اللہ خیر کرے, اور کوئی اس کے اوپر مزید کوئی قانون سازی ہو جائے, کوئی قدغن لگے, کوئی ایسی پابندیاں لگیں, ایسے انداز اختیار کیے جائیں تو ہی کچھ بندش کا انتظام ہو سکتا ہے, ورنہ صرف ہمارے کہہ دینے سے کچھ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اب ادارے والے جو ویلفیئر ادارے والے اپنے طور پہ بیچارے کوششیں کرتے ہیں, اور مگر ظاہر ہے کہ اس برائی کے روک تھام کے لیے کوئی بہتر فعال قانون سازی ہو, یعنی ایسی قانون سازی ہو جو ایکٹیو بھی ہو ہمیں, اور معاشرے میں اس کا ایکٹیو ہونا, اس کا فعال ہونا نظر بھی آئے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طائی محمد عمر، اسسٹنٹ پروفیسر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ ہمارے ہر دل عزیز نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ ہمارے معاشرے کے ایک نیا تاریک پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے اور یقیناً اس گمبھیر اور گھناؤنے گناہ سے بچنے کی ہمیں تدابیر بھی بتائیں گے۔ آج جب میں اپنی کلاس میں طلباء کو ترغیب دلا رہا تھا یہ سلسلہ دیکھنے کی، تو مجھے بھی واقعی الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ اتنے حیاسوز گناہ اور جرم کے بارے میں ان کو کیا تفصیل بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ مسلمان ملک کے اندر، مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر ایسا مرض پایا جا رہا ہے۔ تو میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ گناہ جو ہے یہ بے شمار امراض کا نتیجہ ہے، بے شمار گناہوں کا مرکب ہے۔ مثلا اخلاقی بے راہ روی، دین سے دوری، والدین کی نافرمانی، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، میڈیا پر ناجائز اور حرام چیزوں کا سننا، دیکھنا، گانے باجے، حتیٰ کہ شراب نوشی وغیرہ۔ اور جب ان تمام گناہوں میں اس امت کی نوجوان نسل گرفتار ہوگی تو اس طرح کے نتائج کا آنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، بعید از قیاس نہیں کہا جا سکتا۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اتنے زیادہ گمبھیر امراض سے بچنے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جو والدین ہیں، اساتذہ ہیں، اہل علم ہیں، ارباب و دانش ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطاری عمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ایک لیکچرار ہیں، پروفیسر لیکچرار ہیں، اور آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ آج کا سلسلہ دیکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا۔ یہ ایک پہلو ہے اس برائی سے روکنے کا جو آپ نے کیا۔ یعنی ایک ٹیچر نے اپنی ٹیچنگ کا پازیٹیو یوز کیا۔ قلم چلانے والا اس موضوع پر اپنا قلم چلائے، زبان جس کو چلانی ہے اس موضوع پر اپنی زبان چلائے، جو ریاست ہے وہ اس موضوع پر اپنا قانون چلائے، اور اس طرح مطلب کہ ہر طبقہ، خواہ وہ کالم نگار ہے، دانشور ہے، ٹیچر ہے، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، عالم ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے، اور ایک پوری تیاری کے ساتھ جب ہم لڑائی کے لیے میدان میں آئیں گے اور ہر کوئی اپنے مورچے کے مطابق صحیح کردار ادا کرے گا تو اس مطلب کہ گناؤنے جرم کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں دی جا سکتی، دی جا سکتی ہے، مگر ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ ایک مورچہ کمزور ہوتا ہے، دشمن وہاں سے داخل ہو جاتا ہے، تو سارے مورچے مضبوط ہوں اور سب کی اسلام و دین کے بارے میں تربیت ہو۔ اب آپ نے کہا کہ یہ آ رہا ہے، اس کو دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یار پتہ نہیں کون کون سی چیزیں لے کے یہ مولوی حضرات آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ تعلیمی اداروں میں ذرا دیکھیے کہ ایک تو ٹی وی مختلف جذبات کو مشتعل کرتا ہے، دوسری طرف باہر جو سڑکوں کا جو ماحول ہے، اسپیشلی اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ، وہ مختلف جذبات کو مشتعل کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک کو ایجوکیشن جو بالکل ایک ہی کلاس کے اندر، ایک ہی طرح، ایک ہی ادارے کے اندر، جس طرح ایک بے پردگی کے ساتھ لڑکا لڑکیاں جو آپس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے، جو کئی صورتوں میں غیر شرعی، غیر اخلاقی، حرام و ناجائز کی صورتیں اختیار کر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر اس کو ایک پریکٹیکل ماحول فراہم کرنے کی طرف ابھارتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کو جب تک کہ ہم مل جل کر ایک اچھے انداز سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ظاہر ہے جس کو اللہ توفیق دے گا وہی اپنا مثبت کردار ادا کر سکے گا۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا پروگرام میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، بہت حساس موضوع آپ نے چنا ہے آج۔ اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جس موضوع کو لے کے چلے ہیں اس میں ہمارے جو معاشرے میں ہو رہا ہے اور جو ہمارے میڈیا کا کردار ہے، ابھی نیو ایئر گزرا ہے اور نیو ایئر کے اوپر ہمارے میڈیا میں یہ شور برپا تھا کہ نیو ایئر منانے سے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے، اور نیو ایئر پہ ہونے والی خرافات اور اریانی فحاشیز جیسے جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو جب ہم خود ہی اس کو پروموٹ کریں گے تو اس طرح کے واقعات تو آٹومیٹکلی انکریز کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر موجود یہ جو آئس کریم پارلر اور فاسٹ فوڈ سینٹر ہیں جو اس کے نام کے اوپر جو فحاشی چل رہی ہے وہ الگ ہے۔ تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کہ یہ سب پہ بھی آپ تھوڑی سی جو ہے اس پہ بھی کچھ آپ عرض کریں کہ یہ سب جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور ہمارے جو میڈیا کا کردار ہے اس پہ وہ کیا ہے۔ روکا جا رہا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا، آپ کے کہنے سے پتا چلا کہ اس پر روکا جا رہا ہے۔ میرے لیے آپ کی یہ کال ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس طرح کی کوئی کال آج کے سلسلے میں بھی آنی تھی، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ نیو ایئر نائٹ کے لیے روکا جا رہا ہے تو نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہونے والی خرافات سے روکا جا رہا ہے۔ اچھا، اس چیز سے روکا جا رہا ہے جس چیز سے شریعت نے روکا ہے۔ آپ یہ پروف کر دیں کہ اس چیز سے روکا جا رہا ہے جسے شریعت نے نہیں روکا، ٹھیک ہے؟ آپ کا نمبر، یعنی جس چیز سے روکا جا رہا ہے اگر اس چیز سے شریعت نے روکا ہے تو روکنے والے غلط نہیں ہے، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے شریعت نے اس کام کے کرنے کی اگر اجازت دی ہے تو روکنے والا غلط ہے، اور جو صحیح روک رہا ہے اس کے روکنے کو جو غلط کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور معیار کیا فیصلہ کرنے کا؟ معیار کیا ہے؟ شریعت، اسلام و دین۔ جو مسلمان ہوگا وہ اسلام اور شریعت و دین کے فیصلے کو قبول ہی کرے گا۔ تو جو جس کام سے روک رہے ہیں اگر یہ اسی کام سے روک رہے جس چیز سے اسلام و دین و شریعت و مقاصد شریعہ کا جہاں پر ہے کہ بھائی وہ ان چیزوں سے روک رہے ہیں کہ مقاصد شریعہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، اسلام و دین کی جو تعلیمات ہے اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو روکنے والا صحیح ہے کہ جس چیز سے اسلام نے روکا اس سے بھی وہ روک رہا ہے۔ اب اسلام و دین جس چیز سے نہیں روک رہا، جس چیز سے کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو منع کریں گے کہ یار تم اس چیز سے کیوں روکتے ہو جسے اسلام نہیں روکتا، دین نہیں روکتا، بلکہ اسلام و دین اس چیز کی اجازت دے رہا ہوتا ہے، تو کیوں روکتے ہو؟ تو کہیں نہ کہیں فیصلہ کر لیں، اور فیصلہ اسلام و دین اور شریعت کے نام پر ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، نہ آپ کی بات نہ میری بات تو اسلام و دین اور قرآن و حدیث کی جائے گی، اور اسی کو انشاءاللہ تعالی مسلمان کو قبول کرنا ہی چاہیے۔ تو روکا تو روکنے کے فوائد ہوئے، آج بھی ہم سلسلہ کر رہے ہیں، میں بالکل اس بات سے نا امید نہیں ہوں کہ ہمارے سلسلے کے فوائد نہیں ہوتے ہوں گے، نا امید نہیں ہو۔ تو قرآن نے ہمیں بہت واضح طور پر فرما دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم سمجھائیں گے، خود فائدہ یہ کم ہے کہ اللہ نے چاہا اخلاص نصیب ہو جائے، اللہ نے چاہا تو ہمیں ثواب ملے گا، کسی کو کرنے کا ثواب ملے گا، کسی کو درد بھرے جذبات کے اظہار کرنے کا ثواب ملے گا، کوئی رکے گا، کوئی مانے گا، کوئی رک جائے گا، کوئی بچ جائے گا، کوئی توبہ کر رہا ہوگا، یہ سارے مطلب فوائد سے خالی تو نہیں ہے۔ کال سنائیے۔ میرا نام نوید اختر ہے، ضلع ساہیوال سے، چک نمبر 46 ڈیری سے۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک نہر ہے، اور وہ جب نہر سوکھی ہے، خشک ہوئی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہم نے دیکھا، اور وہ بالکل ننھا بچہ مرا ہوا دیکھا ہم نے، اور یہ بہت ہی شرمناک کی بات ہے۔ اس کے بارے میں رائے لینا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایک اور آپ نے ایک درد بھرا عبرتناک واقعہ سنا دیا کہ ایسا ہوا، اور نہر سکی تو بچہ برآمد ہوا۔ میں جانے کب اس بچے کو بیچارے کو ڈال دیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو ابھارنے والے کام ہیں، اور ہر معاشرے کے ہر اس فرد کو جو اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ روکے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو برائی جو کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان پر بھی غضب نازل ہوتا ہے کہ جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتے تھے نہیں روک رہے، اور الٹا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور مراسم بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، اور ان واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔
آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہات میں، آپ کے چک میں، جہاں جہاں آپ ہیں، ہر جگہ نیکی کی دعوت عام کرنے، برائی سے منع کرنے کا سلسلہ عام کریں. مساجد میں، ممبر پر، محراب میں ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام سب اپنے مل کر اس پر مزید لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں پردہ عام ہو. اور ایک بے پردگی کے خلاف اگر سب ڈٹ گئے نا، بے پردگی کے خلاف ڈٹ گئے، بے پردگی are not allowed, shameless talking are not allowed, shameless activities are not allowed. ڈٹ گئے نا، آپ ڈٹے آئیں اور اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت عام کریں. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، مددگار پیدا کرنے والا ہے. پولیس والے سے بھی ہمارے تاثرات لیے گئے تھے. آئیے وہ پولیس والے ہمیں کیا کہتے ہیں اور ان کے جذبات کیا ہیں، آئیے ان کے تاثرات بھی دیکھتے ہیں. واقعی ہے بچے پھینکتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو اسلام سے دوری ہے، ان کو شعور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے میڈیا کا جو رول ہے بالکل ہی منفی ہے اس سلسلے میں نا، بلکہ اوریانی پھیلانے میں، معاشرے میں بے حیائی پھیلانے میں اس کا جو ہے رول زیادہ ہے. یہ معاشرے کی بے حسی ہے. جب معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وقتی طور پر ان کو وہ 4 پیسے کمانے کے لیے یہ آئس کریم پارلر وغیرہ کھول کے مثال بے حیائی کا درس دیا جاتا ہے. ہمارا میڈیا ماڈریٹ کا جو ہے نا وہ دن بدن وہ کرتا ہے. آپ کا میڈیا، آپ کا معاشرہ اسلام سے دوری کا درس دے گا تو یہ چیزیں ہوں گی. یہ پھر بچوں کو پھینکیں گے. یہ جو واقعات ہیں اس کے بعد غلط کام بھی ہوں گے. جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری بچی ہے تو پھر اس پر بھی جو ہے نا لوگ بولتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم پال نہیں سکتے، غربت ہے. وہ بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ان کو وہ بچی والے بھی پھینک دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا واقعہ کرتا ہے، بچے کو جان بوجھ کر پھینک دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، اس کا جینین بچہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو 302 کی سزا ملے گی. اگر سہولت اس پیدا ہو، اس میں ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت ہو، اس میں انکوائری صحیح ہو، اس میں جانچ صحیح ہو تو بالکل بندہ پکڑا جا سکتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس سے بھی معاشرے میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے. پھر اس سے لوگ جو ہے نا اویئر دور ہوتے ہیں. اس سے لوگ جو ہے اس چیز کو جرم نہیں تصور کرتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہسپتال ہیں وہ اس چیز میں مکس ہیں، اوریانی کے اڈے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ علماء کا ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی کا ہونا چاہیے، میڈیا کا ہونا چاہیے. تو ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے. اس میں قانونی طور پر بھی جو ہے نا ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی ہے. قانون سخت ایکشن ان کے خلاف ہو تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اب یہاں معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ جس کی جو زیادہ وہ مثال کے بے حیائی کے کام کرتا ہے، اس کو معاشرہ زیادہ ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی وہ حوصلہ شکنی کی جائے. مذہب اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا. مذہب اس کے اپوزٹ ہے. سب سے بڑی بات ہے قرآن مجید ہے، اس کی کوئی تلاوت نہیں کرتا، اس کو ترجمے کے ساتھ کوئی پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، دین کی طرف کوئی وہ راغب ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں پھر ایسی واقعات ہوتے رہیں گے جب تک یہ چیزیں ہوں گی. ماشاءاللہ مدنی کا چینل بہترین ہے، عوام دیکھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. پھر اس سے اویئر ملتی ہے لوگوں کو، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں یہ برائی ہوتی ہے وہ معاشرہ ہی کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ یہ منفی رول نہیں ہے، اچھا رول ہے جو یہ مدنی چینل وہ ادا کر رہا ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ بھی پولیس والے ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے سلسلے کی ابتدا تھی وہ بھی پولیس والوں سے تھی. ان کے جذبات، ان کے تاثرات آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ خوف خدا والے جو پولیس والے ہیں ان میں اضافہ فرمائے اور ایک کاش کے امپلیمنٹ ہو جائے. انہوں نے بات کہی کہ مطلب جو علماء کا طبقہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ طبقہ نہیں کر رہا ہوتا یا دیگر طبقے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، یہ پکڑے جا سکتے ہیں، یہ سزا. اسلام میں ایک سزا کا تصور موجود ہے اور وہ تصور اگر صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے میں اس کا وہ فعال ہو جائے اور جو بھی آپ قانون بناتے ہیں اس قانون کی شرعی رہنمائی اور تفتیش ہو جائے گا. یہ قانون اسلام و دین سے ٹکراتا تو نہیں ہے اور پھر اس قانون کے مطابق آپ عمل کریں اور اس برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں آئیں. بس یہ ہے کہ جو اس کے قانون کو نافذ کرنے والے اور اس کے بنانے والے اگر یہ سب کے سب مل کر اوپر سے لے کر نیچے تک، بعض افراد ہوتے ہیں ان میں سنجیدہ، لیکن سارے سنجیدہ ہو جائیں اور قانون ہو اور اس کو نافذ کروایا جائے، برائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں پایا جا سکتا. اور آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ اس کو برا کہہ رہا ہے. بعض لوگ ہیں
ہمارے معاشرے بعض لوگ ہیں جو ان باتوں کا منفی مطلب نکالتے ہیں اور وہ عورت کی آزادی کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. خود گویا کہ اپنی نفس کی تسکین بیچارے چاہ رہے ہوتے ہوں گے, اپنی آنکھوں کو برائی دیکھنے کی جو تسکین دینی ہے شاید وہ تسکین چاہ رہے ہوں گے, اور اب وہ چونکہ ان کی بھی بعض اوقات آواز چل رہی ہوتی ہے, ان کی بھی بعض اوقات قلم چل رہی ہوتی ہے, وہ نہ بیچارے اسلام کو نہ صحیح جانتے ہیں, نہ اسلام کو صحیح پہچانتے ہیں, نہ دین کے معاملات سے ان کو صحیح معنوں میں آگہی ہوتی ہے. مسلمان وہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, لیکن اسلام و دین کو صحیح پہچاننا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. اب وہ مطلب کہ اس طرح کی ہم جو سلسلے کرتے ہیں, اس طرح کے ہم جو پیغامات دیتے ہیں حیا کے بارے میں, پردے کے بارے میں, اور اجنبی مرد اور عورتوں کو میں ایک ڈسٹینس فاصلہ اور ان کے درمیان جو اسلام نے جو ڈفرینسز پیدا کی اس کے معاملے میں, تو اس کو منفی لیتے ہوں گے. اب ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے, ہدایت دے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے منع کیا, جس چیز کو قرآن و حدیث نے منع کیا, اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیں, اس کو اپنے معاملے میں یا اپنی مطلب کہ وہ جو ان کی جو سوچ و نظریات ہیں اس کے مطابق یہ کیوں لاتے ہیں. پھر معاشرہ بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے, تو وہ پردے کے اور جو دیگر جو قانون ہے جو اسلام کے دیے اس پر تو زیادہ عمل ہوگا ابھی, نہ کہ یہ کہا جائے معاشرہ ترقی کر کے. معاشرہ ترقی نہیں کر گیا, معاشرہ بے حیائی کی طرف بڑھ گیا ہے. ترقی کس کو کہتے ہیں آپ؟ وہ اپنی جگہ پر ہے. جو ترقیاں کمیونیکیشن کے نام پر یا مطلب کہ ٹیکنالوجی کے نام پر, ٹرانسپورٹیشن کے نام پر اور دیگر چیزوں پر جو ترقیاں ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اس کا انکار نہیں ہے, مگر ترقی اور شے ہے. سائنسدان بننے کے لیے آدھے کپڑے پہننا یا ننگا ہونا تھوڑی ضروری تھا, وہ ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک ترقی الگ شے ہے, بے حیائی الگ شے ہے. جنہوں نے بے حیائی کو ترقی اور ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. مگر یہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے, مگر چونکہ ان کی بات ہماری نفس کے مطابق ہوتی ہے, لہذا ہم بدقسمتی کے ساتھ ان کی باتوں کی تائید کر جاتے ہیں جو کہ ہماری نفس کا قصور ہے. یہ پرابلم ہوتی ہے, ورنہ وہ تعداد بہت کم ہے. ان کاموں کی مذمت کرنے والے, ان کو روکنے کے لیے پریکٹیکلی جو اسباب پیدا کرنے ہیں, صرف تھیوری نہیں, پریکٹیکلی اسباب پیدا کرنے جو چیزوں کو روک سکتا ہے اس کو روکنا پڑے گا. صرف کہنے سے آپ نہیں بچ جاؤ گے. اگر گلے میں درد ہے تو ٹھنڈا پانی روکنا پڑے گا آپ کے گلے میں ڈالنے سے, تبھی آپ کے گلے کو فرق پڑے گا. آپ بولو گلے کی خرابی پر بھی کلام کریں اور ٹھنڈا پانی اور دیگر چیزوں کو بھی بند نہ کریں اور صرف دوائی پر ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں, تو یہاں تو نہ دوائی ہو رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی بند ہو رہا ہے, صرف گلے کا خراب ہونے پر ہی مذمت کی جا رہی ہے, تو کیسے درست ہوگا؟ کچھ دیر پہلے میں نے مدنی چینل پر لیپ پالک بچوں کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا. اس پر ہم نے مفتی صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ اس معاملے میں کچھ شرعی رہنمائی ان کی طرف سے آ جائے تاکہ اس سلسلے کا ایک اور خوبصورتی آ جائے, جامعیت بھی پیدا ہو جائے اور مزید اس میں ہم پختگی پیدا کریں. تو الحمدللہ ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے اپنی کچھ آواز ہمیں بھیجی ہے. آئیے ان کی وہ آواز آپ کو سناتے ہیں کہ مفتی صاحب اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک سوال موصول ہوا ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ کسی صاحب کو کوئی بچہ لاوارث طور پر پڑا ہوا ملا ہے اور اس نے اسے اٹھا لیا ہے. اب اس کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہوں گے؟ دیکھیے, بلا شبہ اس بچے کو اٹھا لینا اور اسے اپنے پاس رکھنا, پرورش کرنا, یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے بھی یہ اٹھایا ہے اس نے ایک انسانی جان کو قتل ہونے سے بچایا ہے. عین ممکن تھا کہ جانور آ کر اسے چیر پھاڑ کر دیتے, یا بھوک کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, موسمی آفات کی وجہ سے یہ بچہ وہیں ہلاک ہو جاتا. تو جس نے بچایا ہے اس نے بلا شبہ ایک عظیم نیکی کا کام کیا ہے. البتہ اب جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر کچھ اہم ترین باتوں کے حوالے سے احتیاط کی حاجت ہوگی. اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر تو یہ لڑکی ہے تو جب یہ بڑی ہوگی,
मतलब उस उम्र को पहुंचेगी जिसमें इसके लिए पर्दे के अहकाम शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो जिसने उठाया है उसके लिए प्रॉब्लम पैदा होगी, यानी जो शौहर है उसके लिए प्रॉब्लम पैदा होगी। और अगर लड़का हुआ तो जो इसकी बीवी है फिर उससे पर्दे के मामला दरपेश आएंगे। तो ये बात याद रहे कि बच्चा जब तक इस्लामी तारीख के हिसाब से 2 साल का नहीं हो जाता, दूध का रिश्ता कायम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर शौहर कुछ ऐसे अपने रिश्तेदारों से दूध पिलवा दे तो महरम की सूरत बन सकती है अगर लड़की हुई तो, और अगर लड़का हुआ तो बीवी के कुछ रिश्तेदार ख़वातीन औरतें उनका अगर दूध पिलवा दिया जाए तो महरम की सूरत बन सकती है, रिज़ाई रिश्ता कायम हो सकता है। अब कौन से रिश्तों से के दूध यानी कौन से रिश्तों के दूध पिलवाने से ऐसा होना मुमकिन है कि दूध का रिश्ता कायम हो जाए, तो इसमें हर एक शख्स की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। अब उसे कहेंगे भाई फलां से दूध पिलवा दो, तो कहेगा कि जी फलां के यहाँ तो दूध का सिलसिला नहीं है, या मेरी फलां तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो अब इन पर ज़रूरी है कि ये इनफरादी तौर पर दारुल-इफ्ता आएँ और अब जो तरीका बयान किया गया है उसकी मज़ीद नज़ाकत को समझें और जो दूध का रिश्ता कायम करने की तफसील है उसको हासिल करें। अब ये भी होता है कि ऐसे मौके पर लोग अपनी जो है वो वल्दियत लिख देते हैं, तो शरन ऐसे मौके पर अपनी वल्दियत लिखना जायज़ नहीं है। और यहाँ मैं कानूनी शिक की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अगर कोई लोग सुन रहे हों तो, कि ऐसे बकसरत मौके आते हैं, हम लोगों को ये कहते हैं कि जी हराम काम से बचना है और ऐसा करना हराम है, गैर बाप की तरह बच्चे को मंसूब करना। तो लोग कहते हैं कि जी हम क्या करें, शादी कार्ड नहीं बनता, फलां डॉक्यूमेंट नहीं बनते, फलां नहीं बनते। तो जिन लोगों के इख्तियार में ये चीज़ें हैं उन पर भी ज़रूरी है कि इस हवाले से फॉर्म के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गुंजाइश पैदा की जाए कि सरपरस्त के खाने का इजाफा किया जाए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है लावारिस तो उसके सरपरस्त के तौर पर ही अपना नाम लिख दे, गार्डियन के तौर पर अपना नाम लिख दे, या कानून कोई और तरीका ऐसा ईजाद करे कि जो एक शरई तकाजा है वो आसान अंदाज में पूरा हो सके। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व रसूलुहु अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बेहतर रहनुमाई हो गई हमारी इस सिलसिले में कि हमें पता चल जाए कि ये क्या था और इसकी क्या क्या सूरतें बनाई जा सकती हैं। तो अब तक जिन जिन अफराद ने लड़की या लड़का ले पालक लिया, ख्वाह इदारे से लिया या कोई लावारिस बच्चा मिल गया उसको ले लिया, जो जिस तरीके से भी हो, उसकी शरई क्या क्या एहतियातें इसमें बनती हैं, इसकी मालूमात ज़रूर हासिल कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माशरे में बढ़ने वाली इस बेहयाई, बेबाकी और इबरत वाले इन वाक़ियात पर काबू पाए जा सकें, इसके लिए अल्लाह ताला हमें अपना किरदार अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी अता फरमाए। आमीन बिजाह हिंद नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूल